اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق کی زیارتوں کے سفر کے اندر جو اہم ترین زیارت جو ہم انجام دینے کے لیے آتے ہیں اور جو ہمارا ہدف ہے، محور ہے، مقصد ہے، وہ زیارت ہے کربلائے معلیٰ کی زیارت۔ کربلا وہ شہر ہے کہ جو غم کا شہر ہے، کربلا وہ شہر ہے جو مظلومیت کا شہر ہے، کربلا وہ شہر ہے جو عطاؤں کا شہر ہے۔ یہ شہر وہ شہر ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے شرف بخشا۔ اس شہر کی خاصیت یہ ہے، تمام انبیاء ما سبق اس شہر میں آئے، خدا کی بارگاہ میں امتحان دیا۔ آدم سے لے کر خاتم تک کسی نہ کسی اعتبار سے پروردگار عالم نے ہر نبی مرسل کو کربلا والوں کی مصیبت کے اندر شریک کیا۔ یہ کربلا وہ ہے کہ جس کو قرآن نے مختلف انداز سے انٹرپریٹ کیا۔ سورہ مبارکہ قصص کی 30ویں آیت کہ جس میں پروردگار عالم نے اس انداز سے مخاطب کیا کہ یہ وہ شہر ہے کہ جو اس مقام پر موجود ہے جو دریا کے کنارے ہے، دریائے فرات کے کنارے یہ شہر آباد ہے۔ کربلا وہ مقدس مقام ہے جو 20 میل تک مقدس مقام قرار پایا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو جنت کے ٹکڑے سے تعبیر کیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس نے یہ جملہ کعبے کی سرزمین سے کہا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے زمینوں کو خلق کیا، کعبے کی سرزمین مخاطب ہو کر کہنے لگی، پروردگار عالم نے میرے وجود کو اعلیٰ و عرفہ بنایا، بلند بنایا۔ میرے دامن میں خانہ کعبہ کو رکھا، میرے دامن میں حجر اسماعیل کو رکھا، میرے دامن میں حجر اسود کو رکھا، میرے دامن میں مقام ابراہیم کو رکھا۔ لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں؟ مجھ سے بہتر کون ہے؟ کربلا کی سرزمین مخاطب ہوئی، اے کعبۃ اللہ، تیرا شرف اپنے مقام پر، تیرا احترام اپنے مقام پر، لیکن پروردگار عالم نے مجھے تجھ سے بھی 24,000 سال پہلے جائے امن قرار دیا، جائے حرم قرار دیا۔ اور پھر ایک جملہ کعبے کی سرزمین نے کہا، اور یہیں سے ہم کربلا میں اس وجود اقدس کی جانب جڑ جائیں گے جو وجود اقدس ہمارا محور اور ہمارا جس کو کہتے ہیں کہ مقصد ہے کہ جس کی زیارت کے لیے ہم آتے ہیں۔ کہ کعبے کی سرزمین نے اس مرتبہ مخاطب ہو کر کہا کہ میرے دامن میں جو مدفون ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو کعبے کا بھی کوئی وجود نہ ہوتا۔ حسین ابن علی اگر نہ ہوتے تو نہ دین ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ کعبے کا کوئی وجود ہوتا۔ سید الشہداء کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے جن کا وجود کربلا میں مدفون ہے، اور جو تمام عالم اسلام کے لیے ایک پیغام ہے کہ ایک مظلوم ہے جو کربلا کے میدان کے اندر بھوکا و پیاسا مارا گیا۔ امام حجت جب ظہور فرمائیں گے تو یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، کہ اے تمام کائنات کے لوگوں، میرے جد حسین کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے مارے گئے۔ کربلا وہ سرزمین کے جس میں سید الشہداء مدفون ہے، جس کی زیارت کو پروردگار عالم نے خاص شرف بخشا۔ اس کے فضائل بے پناہ ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین کے اندر یہ جملے معصوم کی روایت کے ہیں کہ کربلا کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس میں امام مظلوم کو دفن کیا گیا، اور جہاں پر امام مظلوم کو دفن کیا گیا وہ ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ روز قیامت خداوند متعال اس ٹکڑے کو جدا کرے گا اور جنت کے ٹکڑے کے ساتھ ملا دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلائے معلیٰ وہ مقام کہ جہاں پر سید الشہداء مدفون ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ کے لیے دعوت دی گئی اور کہا گیا کہ اس مقام کی زیارت کے لیے آؤ۔ معصومین کی مختلف روایتیں اس مقام کی زیارت کے لیے وارد ہوئی ہیں، اور بے پناہ تاکید کی گئی کہ انسان کربلا کی زیارت کے لیے آئے۔ امام معصوم کا جملہ اس انداز سے ملتا ہے کہ دیکھو، نمک اور روٹی پہ گزارا کر لینا، زیارت امام حسین کو نہ چھوڑنا۔ امام صادق کا جملہ ام سعید سے، ایک مومنہ عورت ہے، معصوم کے پاس آتی ہے اور مولا سوال کرتے ہیں کہ تو جاتی ہے مولا کی زیارت کے لیے نہیں؟ اس نے کہا جاتی ہوں جب وقت ملتا ہے۔ مولا نے اس انداز سے پکارا، یہ تاکید ہے امام کی کہ ام سعید، زیارت حسین واجب ہے۔ زیارت حسین اتنی اہم ہے کہ گویا واجب کے قریب ہے، اور یہ وہ حق ہے جو خداوند متعال کا حق ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں، ختمی مرتبت کی روایت، امام صادق کی روایت، کہ امام فرماتے ہیں کہ اِنَّ زیارت الحسین حق من حقوق اللہ تعالی۔ یہ جملہ کب کہا؟ پہلے فرمایا کہ جو شخص 1000 حج کرے اور ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت کے لیے نہ آئے،
گویا اس نے خدا کے حق کو ادا نہیں کیا۔ کسی راوی نے سوال کیا مولا خدا کے حق کو ادا نہیں کیا؟ امام نے فرمایا لِأَنَّ زِيَارَةَ الْحُسَيْنِ حَقٌّ مِّن حُقُوقِ اللَّهِ تعالی، کیونکہ زیارت امام حسین خداوند متعال کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ جس نے امام حسین کی زیارت کو نہیں کیا گویا اس نے خدا کے حق کو ادا نہیں کیا۔ کہ وہ زیارت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ حق علی الامیر یاتی علی قبر الحسین مرتین، جس کو خدا نے صاحب ثروت بنایا ہے، جس کو خدا نے مال عطا کیا ہے، سال میں 2 مرتبہ امام حسین کی زیارت کے لیے آئے۔ وحق علی الغریب یاتی علی قبر الحسین مرہ واحدہ، کہ جو صاحب ثروت نہیں ہے، جس کو خدا نے نہیں دیا لیکن جتنا دیا کوشش کرے سال میں 1 مرتبہ امام حسین کی زیارت کے لیے آئے، یہ کم ترین حق ہے جو امام حسین کے ظاہر پر ہے۔ اور پھر یہ جملہ ارشاد ملتا ہے، یہ جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے میں طاہرین کی نسبت سے۔ ہم دنیا میں مختلف بزنسز ڈھونڈتے ہیں، کاروبار ڈھونڈتے ہیں کہ پروردگار روزی کو کشادہ کرے، ہمیں امیر بنا دے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حسین کی زیارت کے لیے سال میں 3 مرتبہ آتا ہے، پروردگار عالم اس سے فقر و فاقے کو دور کر دیا کرتا ہے۔ یہ امام حسین کی زیارت ہے۔ فرمایا کہ جو شخص زیارت کو نہ آئے وہ ناقص دین کے ساتھ مرا ہے، ناقص ایمان کے ساتھ مرا ہے۔ کہ امام حسین کی زیارت وہ زیارت ہے کہ روز قیامت میدان محشر کے اندر قطاریں لگی ہوئی ہوں گی اور منادی ندا دے گا این زوار الحسین، کہ کہاں ہے حسین کی زیارت کرنے والے۔ ایک صف جدا ہوگی اور یہ کہے گی کہ ہم ہیں کہ جنہوں نے حسین ابن علی کی زیارت کی تھی۔ ان لوگوں کے چہروں پر نور ساطع ہوگا، پیشانی سے نور نظر آ رہا ہوگا، اور روز محشر جو لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں گے ایک جملہ کہیں گے، کاش زندگی میں 1 مرتبہ حسین ابن علی کی زیارت کر لی ہوتی، کاش 1 مرتبہ حسین کی زیارت کر لی ہوتی۔ معصوم کا جملہ ہے جس نے امام حسین کی زیارت نہ کی وہ خیر کثیر سے محروم ہو گیا، خیر کثیر سے محروم ہو گیا۔ اور پھر یہ جملہ ہم سب جاتے ہیں، کربلا پہنچتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، امام کی مصیبت کو یاد فرماتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر تمہیں معلوم چل جائے کہ اس زیارت کے بدلے میں خداوند متعال نے تمہارے لیے کیا فضل رکھا ہے، کیا شرف رکھا ہے، تو تمہاری خوشی تمہارے غم سے بڑھ جائے، تمہاری خوشی تمہارے غم سے بڑھ جائے۔ یہ وہ زیارت امام حسین ہے۔ زائر زیارت کرتا ہے امام حسین کی لیکن یہ شرف پاتا ہے کہ اس کی زیارت کے لیے بھی کوئی آتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو میرے حسین کی زیارت کرتا ہے میں اس کی زیارت کو آتا ہوں۔ سیدہ طاہرہ فرماتی ہیں، روایت کے جملے ہیں کہ جب کوئی زائر امام حسین کربلائے معلیٰ پہنچتا ہے، شہزادی تشریف لاتی ہیں اور اس کے پاس کھڑے ہو کر یہ جملہ کہتی ہیں السلام علیک یا زائر الحسین، اے حسین کی زیارت کرنے والے فاطمہ زہرا کا سلام تجھ پر ہو، تو میرے بیٹے کی زیارت کے لیے آیا ہے، فاطمہ زہرا تیری زیارت کے لیے آئی ہے۔ اور پھر خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے پروردگار یہ نئی زندگی شروع کر رہا ہے، پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ زیارت حسین، وہ زیارت حسین، اس کا شرف یہ ہے کہ فرمایا ہر زائر امام حسین کو پروردگار، چھٹے امام فرماتے ہیں 3 طرح کے تحفے عنایت کیا کرتا ہے، اس کے رزق کو کشادہ کر دیا کرتا ہے، اس کی عمر کو طولانی کر دیا کرتا ہے، اس سے آفات و بلیات کو دور کر دیا کرتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے بلکہ بار بار ہم سب کو لوٹ کر آنے کی توفیق عنایت